یہ سیشن ہم چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو ڈیڈیکیٹ کریں. معیشت کی صورتحال کے بارے میں گفتگو ہمارے ساتھ جو بہترین ذہن ہیں ملک کے، جو نیوٹرل اور سول سوسائٹی کی طرف سے حکومت کا حصہ بنے بغیر حکومت کو مشورات اور آپ جیسے انٹرسٹڈ پاکستانیوں کو معیشت کے بارے میں سوچنے کے میں مدد دیتے رہے ہیں. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دونوں اکبر زیدی صاحب کا آن دا ایکیڈیمک سائڈ ایز اے پبلک انٹلیکچوئل، اور یوسف نظر صاحب کا ایز این انٹرنیشنلی ریناؤنڈ بینکر اور فار ایمرجنگ مارکیٹس بائی دا وے، اینڈ آلسو ایز اے پبلک انٹلیکچوئل. تو عام طور پہ یہ جب گفتگو ہوتی ہے کہ معیشت کے کیا حالات ہیں تو حکومت کے جو شادیانے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور شاید اس میں کچھ ابھی ہم پوچھتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے کہ کہاں تک اس میں صداقت ہے. لیکن دوسری طرف جو عام شہری سے پوچھیں آپ کہ جی یہ ریفارم ہو رہی ہے اور کتنے اچھے ایک تابناک مستقبل کی طرف معیشت جا رہی ہے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جتنی ریفارم پہ کوشش ہو رہی ہے کہ مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. معیشت کے اوپر یہ کامنٹ آیا. تو سب سے پہلے دو تین سوال میں نے سوچا تھا کہ ایکسپرٹس کے سامنے رکھتے ہیں. معیشت کی صورتحال، آج کی صورتحال پہلے سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مستقبل میں، اور اگر جو مستقبل ہم کئی دہائیوں سے جس کا انتظار کر رہے ہیں اس میں کیا رکاوٹیں ہیں. وہ یہ دو تین سوال بڑے سوال ہیں جو ان کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے سوال میں اکبر زیدی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے ایک کالم بھی لکھا ہے جس میں جو عام شہری کے نقطہ نظر سے جو مسائل ہیں جو حل نہیں ہوئے ہیں اور اب تک جو ابتری ہے اس کے بارے میں انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہماری معیشت انتہائی نگہداشت، آئی سی یو بیسکلی گلوبل مارکیٹس میں آئی ایم ایف میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام شروع کرتا ہے ملک، آپ سمجھیے کہ وہ آئی سی یو میں داخل ہو رہا ہے مریض. تو کیا انتہائی نگہداشت سے معیشت باہر آ گئی ہے؟ اکبر صاحب اگر آپ. بہت شکریہ کاظم اور دوستوں. سب سے پہلی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم 42 سال سے لگے ہوئے ہیں، تو ابھی تک آپ سوچیں 42 سال میں کوئی اگر آئی سی یو میں ہو تو ڈاکٹر بہت اچھا ہوگا یا مشینیں بہت اچھی ہوں گی، لیکن مریض کا حال تو وہی ہوگا جو 42 سال پہلے تھا. اصل میں سوال یہ آپ کا سوال ایک طرح سے غلط ہے، اور وہ آپ یہ صرف آپ کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا، کہ اصل میں سوال یہ ہوتا ہے کہ معیشت ہے کیا اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. کہ ایک طرف تو ہم دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت واقعی پچھلے 2 سالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، افراط زر جہاں 35% تھا اب جا کے 5، 5.5، 6% ہو گیا ہے. ڈالر جو ہر روز ہر گھنٹے 350 پھر کم ہو کے 310 وغیرہ ہو رہا تھا، اب کچھ عرصے سے 280 285 کے قریب ہے. آپ ابھی تک آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹس ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی تقریباً سنبھلا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو باہر جو پاکستانی جاتے ہیں جو محنت کر کے پیسے واپس بھیجتے ہیں، وہ جو اب پیسے بھیجنے لگے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے پیسے نہیں بھیجے. تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سال کے مقابلے میں معیشت کو اگر آپ ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں، اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں، تو بہت بہتر ہے. اصل میں سوال یہ آ جاتا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بینکر یا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ معیشت کو نہیں سمجھتا. ہمارے جو وزیر خزانہ زیادہ تر رہے ہیں وہ ایک صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور بینکرز آتے رہتے ہیں، اور کئی سالوں سے بینکر یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بینکرز ہی آئے ہیں اور یہ شاید بہتر کام کریں. بینکرز آئے ہیں اور ابھی بھی بینکر ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہم پینڈا بانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں، یورو بانڈ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کریں ضرور، لیکن ان کا کوئی رشتہ نہیں بنتا عوام کے ساتھ. معیشت کی جو آپ کہہ دیں کہ اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ہماری جو معیشت میں بہتری آ رہی ہے، یا جس ملک میں بھی بہتری آ رہی ہے، جو بھی یعنی اگر آپ کہیں کہ جو اس کی جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے، تو کیا اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. اصل سوال یہ ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہوں گا کہ ایک طرف تو آپ دیکھیں معیشت بہتر ہوگی پچھلے 3 سال کے مقابلے میں، یقیناً ہوگی، لیکن جیسے آپ نے کہا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہیں گے ہمارا تو گزارا نہیں ہو رہا. 2-3 اعداد و شمار بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر مزید بات ہوگی. اس وقت جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 22 سال میں اتنی بے روزگاری نہیں ہوئی جو آج کے زمانے میں. ٹھیک ہے،
22 سال میں جو بے روزگاری ہوئی ہے اس کے مقابلے میں آج سب سے زیادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 7.3%. ظاہر ہے یہ نمبر غلط ہے, لیکن اگر پچھلے اعداد و شمار کے مقابلے میں دیکھیں جو حکومت کے اپنے ہیں اس کے حوالے سے بھی پتہ ہے. ایک تو یہ. دوسرا بہت ضروری ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کون کرے گا. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہوتا ہے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا نیا پیسہ کیپٹل سرمایہ نیا آ رہا ہے معیشت میں. پچھلے 53 سال کے مقابلے میں 1973 سے لے کے آج تک جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ سب سے کم ہے, 13%, 12.5% کے قریب ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ 53-52 سال میں ہماری جو سرمایہ کاری ہے وہ ایک تھوڑی بہت اوپر گئی تھی, لیکن اب اس مقام پہ آ گئی جو 1972-73 میں تھی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بنگلہ دیش, چین, ہندوستان دیکھ لیں, وہاں 34% ہے, 32%, ہماری 13% ہے. تو یہ ایک اور چیز آپ دیکھیں جو سب سے آسان ہوتا ہے دیکھنا, جی ڈی پی گروتھ, ہماری معیشت کس رفتار سے بڑھ رہی ہے. پچھلے 3 سال میں ہماری معیشت کی جو رفتار ہے اگر ایوریج دیکھیں 1.7%, ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2.6%. تو آبادی جس تیزی سے, ہم دنیا میں ایک چیز میں سب سے آگے آبادی بڑھانے میں, ٹھیک ہے, اور کچھ کرنے کو نہیں ہے, یہی ہوگا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں, آبادی ہماری جس رفتار سے بڑھ رہی ہے, جس طرح سے بڑھ رہی ہے. اور یہ جو بے روزگاری کے جو نمبر ہم دیکھتے ہیں, حیرت کی بات یہ ہے, شاید حیرت نہیں ہوگی, کہ سب سے زیادہ بے روزگاری پائی جاتی ہے جو 15 سے 24 سال کے بچے یا جو نوجوان ہیں ان میں. ایک طرف تو ہمارے یہاں مشرف کے زمانے میں ایک شوکت عزیز آئے تھے, وہ کہتے تھے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ, تو ہم کہتے تھے ڈیموگرافک نائٹ میئر, کہ یہ جو نوجوان لوگ ہیں نہ یہ پڑھے لکھے بالکل, اور نہ ان کو کوئی نوکری مل رہی ہے. تو یہ پھر یہ سوال آتا ہے معیشت ہے کیا. اس پہ میں ابھی فی الحال بعد میں. یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ معیشت ہے کیا. اور میں کہتا ہوں کہ جب عام شہری سے, عام قاری سے بات ہوتی ہے یا آپ پڑھتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ, بنیادی طور پہ سلیس اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کو پیدا کرنا کام ہے معیشت کا. ہم معیشت کے لیے کام نہیں کرتے, معیشت کو ہمارے لیے کام کرنا ہے. تو معیشت, یہ جی ڈی پی گروتھ بھی دولت کا پیدا کرنا ہے, اور عام شہری کے حالات بہتر ہوں, وہ اس کو مواقع ہوں کہ اپنے گھرانے کے لیے دولت حاصل کر سکے اور حالات بہتر کر سکے. تو کئی ممالک ایسے ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کے اور پھر اس کو 2-4-6 دفعہ کر کے پھر نکل چکے باہر اس سے, اور پھر ترقی انہوں نے کی. تو یوسف صاحب, کچھ آپ اگر بین الاقوامی اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیں کہ آئی ایم ایف میں لگتا ہے اس پروگرام میں ہم ایک پرماننٹ ہمارا ڈیرا ہے, تو اس سے نکل کے آگے جانے والی مثالیں آپ کچھ اگر بتا سکیں, اور انہوں نے, ان ملکوں نے کیا کیا. پہلے 1-2 جملے جو معیشت کے بارے میں ہیں. جی نیچے معیشت جو ہے, میرا جو ویو ہے وہ یہ کہ لوگوں کی حالت کیسی ہے. اور پاکستان میں جو اکبر نے کہا کہ ہاں بے روزگاری کی جو شرح بلند ترین ہے 22 سال میں, لیکن ایک اور بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی آمدنیاں ہیں, میں بڑے 5% کی بات نہیں کر رہا, 10% کی, جو عام طور پہ لوگوں کی آمدنیاں, تنخواہیں یا جو ویجز ہوتی ہیں, اس کی کیا صورتحال ہے. اور اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں دیکھیں اس میں اضافہ کتنا ہوا ہے. عام طور پہ کسی کو 100 روپے ملتے تھے, اب کتنے مل رہے ہیں. لیکن ریئل ویجز میں, جس کو کہتے ہیں کہ آپ جب مہنگائی کا ایفیکٹ نکالیں پھر کیا صورتحال ہے. پاکستان میں ریئل ویجز میں جو میں نے ایسٹیمیٹس دیکھے ہیں, اس میں 2015 کے بعد سے ابھی تک اسی سطح پہ ہیں جو اضافہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کی قوت خرید آج بھی وہی ہے جو 2015 میں تھی, اور اس میں خاص طور پہ شدید جو ہے کمی آئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. تو یہ بیلنس آف پیمنٹس, کرنٹ اکاؤنٹ, یہ وغیرہ یہ چھوڑ دی رہا, آپ یہ دیکھیے لوگوں کی حالت کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انفلیشن میں کمی ہونا یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. کیوں؟ 2023 میں ٹرکی میں انفلیشن جو تھا وہ 80% سے کراس کر گیا تھا, اب وہ 30% کے نزدیک ہے, تو 50 percentage points کی کمی آئی ہے. ایجپٹ میں بھی بہت 30s میں گیا تھا, اب ذرا کمی آ گئی ہے, 12% پہ ہے. ارجنٹینا میں انفلیشن جو تھا وہ 2023 میں 200% کراس کر گیا تھا, اب جو ہے کافی مطلب 50% ہے.
تو آپ ان سارے ممالک کو دیکھ لیجئے جہاں یہ وہ ممالک کہلاتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں انرجی ڈپینڈنٹ اکانومیز کہتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ ان کا اکانومی کا دار و مدار تیل کی امپورٹس پہ بہت زیادہ ہے. تو جب کرائسس چلا تھا, جب آئل پرائسز بہت زیادہ ہٹ کی تھی, تو اس کا افیکٹ آیا تھا 2023 میں. انفلیشن جو ہے ان تمام ممالک میں بہت بلند سطح پہ گیا. پاکستان میں جو بلند ترین سطح تھی وہ 38% تھی میرے خیال سے مئی 2023 میں. اب جس طرح کے بتایا اباؤٹ 5-6% ہے. تو انفلیشن میں کو نیچے لانے کا اگر کوئی شخص یا کوئی حکومت کریڈٹ لینا چاہتی ہے تو اس بات کی ایویڈنس بڑی واضح ہے کہ یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا. یہ گلوبل جو فیکٹرز تھے جس میں آئل پرائس خاص طور پہ شامل ہے, اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا, جس میں یوکرین کی وار کے افیکٹ بھی شامل تھے. تو یہ تو بات رہی آپ کی کہ ہم نے بہت اس کو کنٹرول کر لیا ہے. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا, آپ نے کنٹرول نہیں کیا. ایسے فیکٹرز تھے, اس لیے کہ مثال کے طور پہ آئل پرائس جو کل تھی مطلب فرائیڈے کو وہ کوئی $60 تھی. 2022 میں اپریل میں یہ پرائس جو تھی $120 تک پہنچ گئی تھی. تو 50% فال ہے. تو 50% فال ہوگا تو یقیناً مہنگائی کی کمی تو آئے گی. آپ نے کیا تیر مار لیا. یہ تو ہو گئی آپ کی پرفارمنس کی بات. دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہاں پائی جاتی ہے کہ آئی ایم ایف کا کوئی ریفارم پروگرام ہے. آئی ایم ایف کا مینڈیٹ جو ہے ریفارم نہیں ہے. آئی ایم ایف کو صرف مین جو آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے قرض دیا ہے اس کو واپس کیسے لیا جائے. تو میرے بہت سارے دوست جو فائنینشیل سیکٹر میں ہیں یا اکیڈیمکس میں کہیں بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ریفارم جو میں کوئی آ جائے گی بات, تو اس میں یہ کوئی ریفارم پروگرام ہوتا نہیں ہے ان کے پاس. ریفارم کرنا یہ آپ کے ملک کا کام ہے. بدقسمتی سے بہت زیادہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی آئی ایم ایف سے ڈپینڈنسی کیسے ہوں گی, تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بجٹ سے جو سب سے بڑا جو ایکسپینڈیچر ہے, پچھلے سال بھی میرے خیال سے کوئی 8 ٹریلین روپیز سے زیادہ تھا, وہ ہے انٹرسٹ آن ڈیٹ. لوگ ڈیفنس اسپینڈنگ کی بات کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ٹاپک ہے جس کو ڈسکشن کے لیے, لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ڈیفنس اسپینڈنگ سے جو آپ کا انٹرسٹ ہے, جو آپ سود ادا کر رہے ہیں, وہ تقریباً 4 گنا زیادہ ہے. اتنے قرضے لے رکھے ہیں آپ نے. اور دوسری وہ ایک بات کہ آپ کے جو سینٹرل بینک ہے, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو شائع کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, وہ انڈر اسٹیٹ کرتا ہے. اس لیے کہ اس میں ایسے چیزیں, مثال کے طور پر انرجی کا سرکولر ڈیٹ, یا جو آپ گارنٹیز حکومت پاکستان دیتی ہے جو اصولاً آپ کے قرض جات میں شامل ہونے چاہیے, وہ نہیں ہیں. ایکچولی آپ کا ڈیٹ کا لیول جو ہے اٹ از اباؤٹ 80% آف دا جی ڈی پی, جبکہ ایمرجنگ مارکیٹس کا ایوریج از اباؤٹ 60%. تو آپ کا بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ یہ خالی ایک پیمانہ نہیں ہے, دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے بجٹ کا کتنا حصہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں یا قرضے کیوں ادائیگی میں یا سود کی ادائیگیوں میں جاتا ہے. اس کو دیکھ لیے تو یہ پورشن جو ہے 70% سے بھی زیادہ ہے. اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اس کے لیے, اس ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے میں نے کوئی ایسا اقدام نہیں دیکھا کہ جو کچھ سگنیفیکنٹ کہہ سکتا ہوں. بلکہ ایکچولی لاسٹ ویک میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اٹ از ناٹ اباؤٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. ٹیکس کا بہت ہوتا ہے, یہ پرائرٹیز غلط ہیں. آئی روٹ ٹو دا آئی ایم ایف ریزیڈنٹ مشن اسلام آباد جو ڈاکٹر ماہر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر اسلام آباد آئیں تو ملاقات کر لیں. میں نے کہا کہ میں اسلام آباد آنے کا تو کوئی پروگرام نہیں ہے, آپ کراچی تشریف لائیں تو میں ضرور آپ سے مل لوں گا. لیکن میں نے ان کو صاف صاف لکھا کہ آپ کی انالیسس جو ہے جو وہ غلط ہے, اینڈ دیٹ آئی ڈیئر ٹو ڈس ایگری بوتھ. آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی فوکس غلط ہے, اور یہ کہنا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, یہ بہت عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں. پرائیویٹائزیشن سے اکانومی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان شارٹ دا آنسر از آئی ایم ایف ڈز ناٹ ہیو اے پروگرام, اے ریفارم پروگرام, نور ڈز دا گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا جناب, تو مجھے یاد آ رہا ہے میر کا مصرع کہ لڑتی ہے اس کی چشم شوق جہاں, ایک آشوب وہاں سے اٹھتا ہے. تو ڈیٹ کے بارے میں گفتگو اتنی زیادہ ہے. ابھی اکبر نے کہا کہ بینکرز نے پوری ساری گفتگو بینکرز ہی کر رہے ہیں.
تو کہ ہم اس سال $17 ارب دینے ہیں, پچھلے سال 16 ارب کا خسارہ. لیکن جو یہ تو فائنینشیل پرائرٹیز ہیں وہ تو ضروری ہیں, لیکن جو اکنامک پرائرٹیز ہیں کہ بچے سارے اسکول میں ہوں اور مستقبل میں ہم وہ دولت پیدا کر سکیں, ہماری معیشت جو پروڈکٹیو سائڈ ہے. I agree with Akbar Sahab. The bankers, آپ کو banker نہیں, ہم bankers count کر are رہے ہیں not آج. economists. They don't understand the economy that well. Just please carry on. Sorry. اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ ابھی ویسے جو گورنر اسٹیٹ بینک نے پاکستان بزنس کاؤنسل کی کانفرنس میں تقریر کی, انہوں نے کہا کہ ہمارا گروتھ ماڈل اب اس پاپولیشن کو, اس معیشت کے سائز کو آگے نہیں لے جا سکتا. میری نظر میں اس کا سلیس مطلب یہ ہے کہ جو دولت پیدا کر رہا تھا جو ہمارے معیشت کا نظام, وہ کئی دہائیوں پہلے وہ اس طرح سے دولت اب پیدا نہیں کر پا رہا, لیکن کسی طرح سے ہم اس کو چلائے جا رہے ہیں. معیشت کی ساخت تقریباً وہی ہے, وہ شعبے تقریباً وہی ہیں جو 30 سال پہلے تھے, وہی ٹیکسٹائل والے, وہی آپ کے سامنے. اور یہ گفتگو آپ لوگ ان کانفرنسز میں سن کے تھک گئے ہوں گے. اب چونکہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی یہ کہہ رہے ہیں اور نیشنل کوآرڈینیٹر فار SIFC جنرل سرفراز نے بھی ایسی گفتگو کی ہے, تو میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم کچھ بہتر آئیڈیاز پبلک ڈسکورس میں لا سکیں. لیکن ان کو ہمیں بہت اسپیسیفک رکھنا ہوگا کہ وہ کون سے شعبے ہیں. ہم سنتے ہیں جی ریفارم چاہیے, IMF کے پاس نہیں ہے ریفارم, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کیا ریفارمز ہیں پھر؟ تو اس پہ اگر آپ دونوں تھوڑا اکبر آپ کر شروع کیجیے. میرا خیال ہے کہ جو SIFC والے صاحب نے کی تھی نا, اس کا وزن زیادہ ہے, وہ ہوتا ہی زیادہ ہے, اور اس لیے ہمیں غور بھی کرنا چاہیے. 2-3 چیزیں میں اس میں مزید جو میں نے پہلے کی تھی اس کے حوالے سے کہوں کہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ہر سال, جو, اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فائنانس کے علاوہ, فائنانس ضروری ہے کوئی شک نہیں, ڈیٹ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے, لیکن ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. تو اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہوتی ہے اس میں وہ یہ آمدنی بھی دیکھتے ہیں, فی کس آمدنی بھی دیکھتے ہیں ایک ملک کی, اس کے بعد وہ تعلیم بھی دیکھتے ہیں اور صحت بھی دیکھتے ہیں. تو اس میں بڑے مزے کی بات ہے کہ ہر سال 2020, 21, 23, 24 اور 25, 26 میں پاکستان کا نمبر نیچے گرتا جا رہا ہے. ایک زمانے میں 4-5 سال پہلے ہمارا نمبر 161 تھا, پھر 164 ہو گیا, اب 166, 168 لوئسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے نمبر پہ ہم رینک پہ ہم آتے ہیں. تو یہ آپ جو بھی اصلاحات کر لیں, جو کچھ بھی کر لیں, چاہے عمران خان ہو, چاہے مشرف ہو, چاہے کوئی اور, کوئی فوجی ہو یا نواز شریف ہو, یہ بتدریج ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہفتے میں, ایک دن میں, ایک سال میں نہیں ہوتا, یہ ہوتا رہا. دوسری ساتھ یہ بھی میں بتا دوں, ایک جینڈر ایکوالٹی انڈیکس ہوتی ہے جس میں پاکستان کا نمبر, اس میں 148 ممالک ہیں, اس میں کچھ ایسے ممالک نہیں آتے, غالباً افغانستان, یمن, ایسے ممالک جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے یا مسائل یا ڈیٹا لینا بہت مشکل ہے. 148 ملکوں میں جو آخری نمبر جو آتا ہے خواتین کا, وہ پاکستان کا آتا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے, اگر آپ دیکھیں آس پاس پاکستان کے شہروں میں دیکھیں, ایسے لگتا نہیں ہے, لیکن جو اعداد و شمار جمع ہوتے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ 148 ملکوں میں سب سے زیادہ پست ہے, سب سے نیچے ہیں. ایک اور نمبر جو بہت اہم ہے کہ پاکستان کے 50% بچے جو ہیں جو 5 سال کی عمر سے کم ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں, یعنی کہ ان کو نشو و نما نہیں ملتی. تو یہ آپ معیشت چاہے آپ کی جو کچھ بھی ہو جائے, اگر یہ 3-4 بنیادی چیزیں نہیں ہو رہی, خواتین, تعلیم اور صحت, اور بچوں کی صحت اور خواتین کی صحت اور تعلیم, تو باقی چیزیں بالکل بیکار ہیں. آپ کریں بانڈز اپنے لانچ کریں, آپ اپنے IMF سے بات چیت کریں. اور یوسف نے بالکل صحیح بات کی کہ جب IMF ہوتا ہے آپ کے پاس تو وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کو سٹیبلائز کرے, یعنی معیشت کو سٹیبلائز. ملک کو تو خیر شاید 2-3 لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے تو ملک کو سٹیبلائز کرے, معیشت کو. اور یہ اب ہو یہ رہا ہے کہ سٹیبلائزیشن کی وجہ سے سٹیگنیشن ہو جاتی ہے کہ جو معیشت اکانومی بھی آگے نہیں بڑھتی. تو اب پھر سمجھ نہیں آتی. آپ ریفارمز کی جو بات کرتے ہیں, ویسے تو ہم 8-10-12 چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ سب کو انصاف ملنا چاہیے, حقوق ہونے چاہیے, آواز بلند کرنے کا حق ملنا چاہیے کہ بھی بتائیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. پھر ایز این اکانومسٹ, پولیٹیکل اکانومسٹ, آپ دیکھیں کہ سب کو انصاف اس طرح کا ملنا چاہیے کہ آپ کا جسٹس سسٹم بہتر ہے, لوگ جا سکیں. اور آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی اس پہ لکھ چکے ہیں کہ اگر جو آپ کی پراپرٹی رائٹس ہیں, جو لوگ, اگر آپ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کو آگے چلانے کے لیے آپ کا لیگل سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ توقع کر سکیں کہ ان کو انصاف ملے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے.
پھر آپ یہ کہیں کہ جو ہمارے پیسے جنہوں نے بتایا 70-80% ہمارے ڈیٹ سروسنگ پہ جا رہے ہیں, تھوڑے سے بچ جاتے ہیں. اب ہر پڑوسی سے ہمارا مسئلہ چل رہا ہے, آپ کو ظاہر ہے دفاع کے لیے پیسے چاہیے ورنہ پاکستان کا کیا ہوگا, تو ظاہر ہے دفاع کے پاس بھی پیسے جائیں گے, فوج کے پاس بھی جائیں گے. پھر کیا بچ جاتا ہے, پھر اس کے بعد بہت کم بچ جاتا ہے, پھر آپ کا جو ہے سرکولر ڈیٹ بھی چل رہا ہے. تو آپ تعلیم پہ, خواتین کی تعلیم پہ, بچوں کی تعلیم پہ, لڑکیوں کی تعلیم پہ, بچوں کی تعلیم پہ, صحت پہ آپ صرف کیسے کریں گے؟ پھر آج کل کے دور میں آپ کو چاہیے کہ کمیونیکیشنز کا کچھ بہتر ہو, کہ نہ صرف فون والے کمیونیکیشنز لیکن سڑکیں بہتر ہوں, ریل کا نظام بہتر ہو. شہر میں آپ دیکھیں کراچی میں کوئی سڑک ایسی نہیں ہے سوائے جو سامنے والی ہے جو ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, یہ شاید احمد شاہ نے کروائی ہوگی, ہاں میرا بھی یہ خیال ہے, ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں آپ کہہ سکیں. میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, آپ وہاں جانے کی کوشش نہ کریں. جو لوگ شہر کے اس پار پہ رہتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ آنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. ریفارمز تو دور کی بات ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, تعلیم, صحت, علم, یونیورسٹیز, سڑکیں, پانی, بجلی, یہ ساری چیزیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ دیکھیں سب سے بڑی یہ جو بات کرتے ہیں ٹیکس, یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور لوگ بھی ہیں, بینکرز بھی ہیں, لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں, اس طرح کا ٹیکس آپ لوگوں پہ لاگو کریں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ سرمایہ داری کریں. کیوں کریں بھی جب سارا ٹیکس 55% جو ہے وہ آپ لے جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ٹیکس ایسا ہونا چاہیے, نظام ایسا ہونا چاہیے, وہ حلقے, وہ شعبے, وہ افراد جن کو ہم سب جانتے ہیں, شام کو ان سے ملتے بھی ہیں, جو ٹیکس نہیں دیتے, ان سے آپ ٹیکس لیں. آپ ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں ٹیکس جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اسے ٹیکس مر گیا ہے, اب وہ سرمایہ دار بھی مر گیا ہے, اور یہ بھی, اور وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ شاید ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے, کہیں اور کہیں جا رہا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. تو اتنی لمبی لسٹ ہے ریفارم کی, لیکن سارا مسئلہ جو آ جاتا ہے کہ پاور کس کے پاس ہے, کیا وہ خوش ہیں, کیا ان کا کام چل رہا ہے؟ اگر کام چل رہا ہے تو چلتا رہے گا, ریفارم نہیں ہوں گے. تو ریفارم کا سوال تھا کہ وہ کیا ریفارمز ہیں اور وہ کون سے نئے شعبے ہیں جن سے پاکستان توقع کر سکتا ہے کہ دولت اور پیدا ہو. اکبر نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل اکانومی ہے. بہت سارے سولوشنز ہمیں پتہ ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتے, اور جب نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ تقریریں وہی ہوتی ہیں, لیکن سم ہاؤ دا پولیٹیکل اکانومی کیچز اپ. تھوڑا سا اگر آپ دونوں سے میں درخواست کروں گا کہ ہم اب گفتگو کو معیشت کے اعداد و شمار سے ہم پولیٹیکل اکانومی کی طرف لے آئیں, بیکاز سولوشنس ہو سکتا ہے کہ آڈینس میں کئی لوگ بتا دیں کہ جی یہ چیزیں ہم سن رہے ہیں, ہر گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ جی ایگریکلچر میں یہ کرنا ہے فلاں. جی. تو تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بات کیجیے گا. پولیٹیکل اکانومی, دیکھیے سولوشنس پہ کہنے سے یا ریفارمز کی کیا ہونے چاہیے, یہ ضروری ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بڑے بڑے مسائل ہیں کیا, بڑے بڑے چیلنجز ہیں کیا. اس لیے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے, میں بہت سنتا ہوں کہ یہ کر دیں اور ایسا کر دیں. میری ناچیز رائے میں یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے سب سے بڑا جو معیشت کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کو گلوبلی کمپیٹیٹو ہونا بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں ایکسپورٹس بڑھائیں, لیکن اگر آپ گلوبلی کمپیٹیٹو نہیں ہیں تو ایکسپورٹس آپ کیسے بڑھائیں گے؟ پاکستان میں خواتین کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 50% سے بھی کم ہے, جبکہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں وہ 70% سے زیادہ ہے. بلکہ بنگلہ دیش انڈیا کو چھوڑیں, افریقن کنٹریز میں, ساؤتھ افریقہ میں, بوٹسوانا میں, الجیریا میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 80-90% کے قریب ہے. ہم اپنی آدھی خواتین کو تعلیم سے محروم رکھ کے اور آدھی آبادی کو اتنے پیچھے رکھ کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیکسیشن ریفارم سے یا کوئی انویسٹمنٹ ریفارم سے یہ ملک اسی رفتار سے ترقی کر سکتا ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑے ایشیا کے ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ بہت نیگیٹو بات ہے لیکن یہ فیکٹ بھی ہے. اب بہت میں ذکر سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہو گئی انٹرنلی, یہ تو باہر کی بات ہو گئی نا کہ کیا کرنا ضروری ہے. آپ کو گلوبلی کمپیٹیٹو بننا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے, اور اس میں بہت اہم بات ہے خواتین کی تعلیم اور نوجوان خواتین کی تعلیم, اس لیے کہ نوجوان جو ہے ہماری آبادی کا 2/3 ہیں. جی, اور تعلیم پہ یہ خود بذات خود ایک چیپٹر ہے, لیکن میں اس کی طرف آتا ہوں جو انٹرنلی بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو پالیسی لیول کے لحاظ سے سمجھ لیجیے آپ,
اس میں ہماری ایلیٹس بھی شامل ہیں, بزنس ایلیٹس بھی ہیں, گورنمنٹ بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, پولیٹیشنز جو ہیں. بات ہوتی ہے کہ جی فسکل ڈیفیسٹ اتنا ہے اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے. سب سے بڑا ڈیفیسٹ جو ہے وہ یقیناً پولیٹیکل ول از امپورٹنٹ, وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ. میں یہ کیوں کہوں گا, وہ اس لیے ہے کہ میرے تقریباً جو جتنے بھی دنیا کے ملک گھومے ہیں, جن سے میرا واسطہ رہا ہے, جن کو میں نے ڈیل کیا ہے, وہاں کی ایلیٹس کو کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس ملک کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں کچھ باتیں کرنا ضروری ہیں. یہاں کی ایلیٹس کا ایک اسٹرینج بیہیویئر ہے, وہ بڑا شارٹ ٹرم ویو لیتی ہیں. اگلے سال, اس سال پروفٹ کتنا ہو جائے گا, ڈیوٹی میں کتنا ریبیٹ مل جائے گا, ٹیکس میں کتنا بچ جائے گا, اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے. اس کو آپ شارٹ ٹرمزم کہہ دیں کہ وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے وہ تھرائیو کیا ہے وہ تھرائیو نہیں کر پائیں گے اگر پاکستان جس ٹریجیکٹری پہ جس طرف جا رہا ہے وہ اگر اس کو ہم ریورس نہیں کرتے ہیں. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے, آپ نے جی ڈی پی گروتھ کی بات کی, 2010 سے اب تک پاکستان کا جو ٹرینڈ جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں تو یوں جا رہا ہے گروتھ, وہ تقریباً 3.5% سے بھی کم ہے, جو اس سے پہلے کی 80 یا 70 کی دہائی میں ایوریج 6-7% ہوا کرتا تھا. تو ایک بات تو یہ آپ عوام کی بات تو چھوڑ دیں, یہ ان کے اپنے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن کیا اس بات کو انہیں ادراک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 سالوں میں جتنا کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, بنا لیں اور آگے بڑھ جائیں. لیکن یہ بات جو لوگ جو بزنس گروپس ہیں, جو ایگریکلچرڈ ہیں, ان کو تو سمجھنی چاہیے کہ اگر ہمارے انرجی, ہماری الیکٹریسٹی پورے خطے میں سب سے مہنگی ہے, ہمارا جو ڈیجیٹل پینیٹریشن ہے, بہت بات ہوتی ہے موبائل کی, اور آج کل ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرنا بہت اہم ہے. ہمارے یہاں موبائل کو چھوڑ دیے, ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے فکس براڈ بینڈ, کہ گھروں میں کنیکٹیوٹی کیا ہے, اس لیے کہ موبائل سے آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کیسے کام کریں گے؟ آپ کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ 2% سے بھی کم ہے براڈ بینڈ کا پینیٹریشن. ٹرکی میں از اباؤٹ 22-23% ہے, مطلب آپ سوچ لیجیے 10 گنا زیادہ ہے. ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے, لیٹ می فنش دس, یہ بہت اہم بات ہے, یہ ڈیجیٹل ایکسیس کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم دے سکتے ہیں ڈیجیٹل ایکسیس کے ذریعے. یہ ایک متھ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے سمز, موسٹ آف دا سمز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, صرف میسیجنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, تعلیم کے لیے استعمال نہیں ہو رہے. اس غلط فہمی کو دور کر دیجیے. اور سب سے بڑی ایک اور اہم بات ہے کہ افورڈیبل نہیں ہے. براڈ بینڈ ایکسیس پہ جو افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے پاکستان میں وہ 35% ہے. تو نہ آپ تعلیم دے رہے ہیں, نہ ہی ڈیجیٹل ایکسیس کو آپ نے ایک بنا رکھا ہے فکشن, اور نہ ہی آپ کو یہ ادراک ہے کہ دنیا کس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے یہ کتنی تیزی سے وائڈ ہو رہی ہے. اگر ان باتوں پہ آپ توجہ نہیں دیں گے تو خدا کے واسطے یہ ٹیکس ریفارم, یہ پرائیویٹائزیشن, یہ اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دیجیے. پلیز ٹاک ٹو دا پیپل, ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو. اور اسی لیے میں I will stress it to the annoyance of many in the government and outside the government, کہ I consider, and this is my very humble opinion, کہ the biggest deficit Pakistan faces is the intellectual deficit. بالکل, یہ آئی ایگری ود یو دیر. لیکن ایک چیز پہ میں ذرا آپ سے چیلنج کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے کہا کہ جن کے پاس سرمایہ ہے اس ملک میں وہ شارٹ ٹرمزم ان کا مین ہوا ہے, ضرور ایسا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں. لیکن 30 سال پہلے حکومت نے کہا کہ جی بجلی, حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں. 30 سال کے کانٹریکٹس لوگوں نے سائن کیے اس وقت. اور وہ ضرور ہے کہ آج ہم 30 سال بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کما گیا. گورنمنٹ نے کہا 30 سال کا کمٹمنٹ کرو, انہوں نے کیا, تو شارٹ ٹرمزم تو نہیں لگ رہی ہے. دوسرا, ابھی مائننگ کی فیلڈ ایسی ہے جو مائننگ کی فیلڈ تو 1-2 سال والی ہے ہی نہیں. دیر آر پرائیویٹ سیکٹر پیپل ہو انویسٹڈ. ایکچولی جن سے ہمیں سب سے زیادہ شکوہ ہے, دا پاورز دیٹ بی اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے سب سے زیادہ, اور گورنمنٹ کے جو فائنینشلی ساؤنڈ جو حکومت کی ادارے ہیں انہوں نے ریکارڈک میں انویسٹ کیا ہے. اور تھوڑا سا میرے خیال سے ہمیں گلف کنٹریز کا بھی ابھی ہم کرتے ہیں ذکر کہ ان سے ہم, تو ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ شارٹ ٹرمزم کر رہے ہیں. ان کے بارے میں ذرا سا ہم گفتگو کر لیں. مے بی آفٹر اکبر کے نام سے. جی پلیز, آپ سے سوال ہے.
آپ نے بات کی پاور پروجیکٹس کے لانگ ٹرم کی بات. اول تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت غلط فہمی ہے کہ پاور پروجیکٹس لانگ ٹرم انویسٹمنٹس تھے. دے ور لائک مور لائک گورنمنٹ بانڈس. گورنمنٹ نے گارنٹی کیا تھا کہ ہم اتنے پرسنٹیج دیں گے. اینڈ بائی دا وے میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے بارے میں بات کروں. پاکستان میں جو پہلا پرائیویٹ پروجیکٹ تھا ہب ریور, اس کی جو فنڈنگ ریز کی تھی وہ کیا کہوں, مطلب یہ کہ کنفیشن کہہ سکتے ہیں. آور بینک واز دا لیڈ بینک اینڈ آئی واز اے ممبر آف دا کریڈٹ کمیٹی. اس کو ہم سیلف کرٹیسزم کے زمرے میں ہم پازیٹیو کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس ان کا لانگ ٹرم ویو تھا, غلط ہے. اس پہ میں نے بڑا تفصیل سے اگست 2018 میں فائنینشیل ٹائمز میں لکھا تھا کہ یہ ایکسپلین کیا تھا کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو پاور پروجیکٹس ہیں دے آر ان دا نیچر آف گورنمنٹ بانڈس, اس لیے کہ یہ لونز دیے گئے ہیں اور ان لونز پہ انٹرسٹ کو ریٹرن نے گورنمنٹ نے گارنٹی کیا ہے. تو دے آر لائک مور لائک گورنمنٹ بانڈس, دے آر ناٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس. تو یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے. نہیں, لیکن جب لانگ ٹرم دے آر ناٹ لانگ ٹرم رسک بٹ دے آر لانگ ٹرم انویسٹمنٹس. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ایسے جو پاکستان کے I'm sorry to disagree. انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہی میں ایمفسائز کر رہا ہوں. ناٹ مینی پیپل انڈرسٹینڈ دس. بانڈس میں اور انویسٹمنٹس میں بہت فرق ہوتا ہے. انویسٹمنٹ میں ریٹرن جو ہے گارنٹی نہیں ہوتا, بانڈس میں گارنٹی ہوتا ہے. تو دیر از اے فنڈامنٹل بیسک ڈفرنس. آئی ایکسیپٹ دیٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم رسک نہیں لیا انہوں نے, لیکن پیسے تو لگائے لوگوں نے, اور وہ بھی اور گورنمنٹ کے اوپر رسک لیا ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ فار ایگزامپل آئی ہیٹ ٹو گو ٹو اسپیسیفک, سم آف دا پاور پروجیکٹس ہیئر had the return, guaranteed return as high as 30% in dollar terms. اس کا مطلب یہ ان کا پے بیک پیریڈ 3 سال تھا effectively. You want me to tell the names? I can tell you the names. ہم ابھی آتے ہیں ناموں پہ, کیونکہ اگر کچھ نام سامنے آئیں گے تو یہ شاید امید پیدا ہو کہ کچھ لوگ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اس ملک میں, کیونکہ ورنہ تو ہم یہ گفتگو دے کے جائیں ان لوگوں کو کہ جو اب تک ہوتا رہا ہے وہ بھی غلط ہے اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہے. لیکن لیٹس ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے, اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی یہ کہہ رہی ہے, ہماری انالیسس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اور یہ رکاوٹیں ہیں, تو ہم ان رکاوٹوں پہ سیشن کریں. پھر اگلا سیشن میں شاہ صاحب سے کہوں گا کہ پولیٹیکل اکانومی پہ کریں, اگر اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. اچھا چلیے. نہیں, آئی تھنک اٹس مور جو صورتحال ہے معیشت کی, ابھی اعداد و شمار ہم بتا دیں گے اور سب اندازہ سب کو ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل اکانومی از ریئلی ویئر دا کنسٹرینٹس آر. اینڈ آئی تھنک اکبر یو آر آپ پہلے مجھے بتا دیں پولیٹیکل اکانومی سے آپ کیا میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جو معیشت میں جو ڈیولپمنٹس جن کے بارے میں بہت عام طور پہ بھی عام لوگ بھی یہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہونے چاہیے, جب وہ نہیں ہو رہے تو اس کے پیچھے کوئی سیاسی حقیقت ہے. مثلاً بچیوں کی تعلیم جو ہے, یا بچے اسکول نہیں جا رہے, دیہی علاقوں میں خاص طور پہ نہیں جا رہے, دیر از اے پولیٹیکل اکانومی. کہنے میں کیا اتنا بڑا خرچہ تو نہیں ہے یہ. کہنے والا یہ بھی کہہ رہے ہیں, اسلام آباد میں لوگ گھوم رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی یہ 750 ارب کس بات کے دے رہے ہیں بسم میں, آپ یہی پیسے آپ جو ہے اگر بزنس مین کو دیں تو کتنی معیشت آگے چل. دیر از اے پولیٹیکل اکانومی بہائنڈ دس. اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں the establishment and the political, most of the political groups are on the same page apparently. تو آپ نے بھی اس کے بارے میں کل پرسوں ٹیلی ویژن بات کی ہے, تو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ. جو یوسف نے ایک جو بات کی تھی مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے, پھر وہ کہتے ہیں ایلیٹس انٹلیکچوئلز ہیں. یہ میرے خیال ہے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہمارے یہاں ایلیٹس جو ہیں وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتے, اور انٹلیکچوئلز ہیں وہ ایلیٹ نہیں ہوتے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں, کاظم اور آپ کے علاوہ, تو کچھ ایلیٹ ہوتے ہیں انٹلیکچوئل, لیکن سب نہیں ہوتے. اور یہ لیکن آپ کی بات صحیح, میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ویسے آپ کی بات سے میں اختلاف نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا فرق کر لیں. انٹلیکچوئل آپ کو نان ایلیٹ بھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بات آ جاتی ہے, آپ پولیٹیکل اکانومی کی بات کریں. مثال اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا ملک پر قبضہ ہے, چاہے وہ نظریاتی طور پہ ہو, عملی طور پہ ہو, سیاسی طور پر ہو, وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب ہمارا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ اب آپ کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگلے 3 سال کے بعد 2029 میں جب الیکشن ہوں گے, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں غالباً کون پرائم منسٹر ہوگا, اور عمران خان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی جو آپ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے, اور میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتا, میں یہ واضح کر دوں, اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ بہت جگہ کام کر چکے ہیں, یوسف کام کر چکے ہیں, ہم سب کام کرتے ہیں.
اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جو مالک ہے اس ادارے کا وہ کہتا ہے تو جیسا بھی کام کرے نوکری تیری پکی ہے، تو پھر آپ سوچیں کیا ہوگا. تو ایک تو یہ بھی ہمارے یہاں پولیٹیکل اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کون چلا رہا ہے اور کون وہ جو ہے چل رہا ہے. تو جب جو چلنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اینی ٹائپ آف ڈیزاسٹر دے ول سروائیو، دین دے ول سے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اصلاحات کرنے کی، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مارجن پہ کام کرتے رہو، ایک فیکٹری وہاں لگا دو، شوگر میں لگا دو. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تو شوگر ملز کی ہوتی ہے، اور وہ بھی 84 ہیں 85 ہیں چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اس کو انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں پاکستان میں. تو پولیٹیکل اکانومی کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاور کا ہے، اور ایک اس میں جو بات آ جاتی ہے وہ تسلسل کی بھی آ جاتی ہے. اب اگر ایک حکومت، جیسے اکثر جو مثال دی جاتی ہے، چاہے آپ کو وہ حکومتیں اور وہ افراد پسند ہوں یا ناپسند ہوں، چاہے وہ مودی ہوں، ایردوان ہوں، مہاتر ہوں، ایسے لوگ ہوں اچھے برے سب ملا کے، تو کئی سال جب یہ چلتے ہیں تو ایک طرح کی پالیسی بنتی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک ہمارے وزیر اعظم روس جاتے ہیں، ایک دن پہلے یوکرین کے حملے کے روس کا حملہ ہونے سے پہلے واپس آ کے کہتے ہیں کہ تیل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت پاکستان میں اگلے 6 مہینے تک بالکل ہی نہیں بڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، اب اگر اس طرح کی اکنامک پالیسی ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں موٹر ویز بناؤں گا یا جو کچھ بھی کروں گا، ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کے آنا چاہتے ہیں یا سوشل ویلفیئر زیادہ چاہتے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل جو ہمارے جو سویلین پولیٹیکل اکانومی کے حصہ ہیں، کیونکہ فرق کرنا پڑتا ہے پاکستان میں، وہ ان میں اگر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، فیصلہ نہیں ہوگا کہ کس طرح ملک کو چلانا ہے، چاہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کوئی بھی جس طرح کا بھی معاہدہ آپس میں کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن اصل پاور ہمیں پتہ ہے کہاں ہے. ٹھیک ہے، اس پاور کے بغیر وہ پاور وہ فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام دیں یا عسکری قوتیں کریں یا جو بھی افراد ہوں ان کو کرنا چاہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور جب تک ان کے خیال سے ان کو ایک شیئر مل رہا ہے، چاہے وہ زمینوں کا ہو، چاہے وہ انڈسٹری کا ہو، چاہے وہ ریکوڈک کا ہو، چاہے وہ SFIC کا ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کام چل رہا ہے. تو یہ جو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ مجھے جو حیرت ہوتی ہے، میں اکثر اس پہ بات بھی کر چکا ہوں، کہ اب ہم دیکھیں سری لنکا دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، وہاں پہ جین زی کا جو یہاں پہ بھی شاید کوئی جین زی کے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، شاید وہ اپنے فونز پہ لگے ہوئے ہیں یا ٹویٹر پہ ہیں یا کیا کر رہے ہیں، انسٹا پہ ہیں جو آج کل کا دور ہے. لیکن انسٹاگرام کو بھی استعمال کرتے ہوئے، ٹویٹر کو بھی استعمال کرتے ہوئے، عرب سپرنگ سے لے کے بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ہمارے ارد گرد ہم نے انقلاب دیکھے. پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. اگر جیسے ہم یوسف، میں، آپ اور لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی معیشت چلیں اعداد و شمار شاید تھوڑے بہتر ہو گئے، لیکن آپ کسی سے بھی بات کریں، یہاں پہ آپ دیکھ لیں لوگوں سے بات کریں، وہ کہیں گے کہ نہیں صورتحال بہتر نہیں ہو رہی. تو اگر بہتر نہیں ہو رہی تو بے چینی کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے تو اصل بات یہ ہے کہ نوجوان ہمارے جو، اگر ہم یہ اعداد و شمار صحیح ہیں کہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے فونز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کب تک کھیلتے رہیں گے؟ تو مجھے تو زیادہ پرابلم وہاں نظر آتی کہ وائی از دیر نو اپوزیشن. ایک وجہ یہی ہے کہ نہ بنگلہ دیش میں، نہ سری لنکا میں، نہ نیپال میں فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اتنی طاقتور ہے جو پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور کب تک رکی رہے گی یہ عوام، یہ لوگ؟ تو میرے لیے وہ زیادہ ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ سمجھنا، اور میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ یہ نظام جو ہے کس طرح چل رہا ہے اور کب تک چلتا رہے گا. اچھا، تھینک یو اکبر فار دوز انسائٹ فل پوائنٹس. میں یوسف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو ایک یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی ایشیا میں تھوڑی ہوا ہے جمہوری طریقے سے، تھوڑی ڈیولپمنٹ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں پاک چنگی جو 1961 میں بیٹھا ساؤتھ کوریا میں، وہ 1978 تک بیٹھا ہی رہا، اور وہ دوسرے جرنیل نے پھر اس کو اسیسینیٹ کر کے بیٹھا، وہ 10 سال بیٹھا ہی رہا، اور وہ ترقی ہوئی ساؤتھ کوریا میں کہ مثال ہے دنیا کے لیے نظیر. اور بھی ممالک ہیں جن میں کچھ کا آپ نے ذکر کیا جس میں کچھ کہیں کہیں جمہوریت اس طرح تھی. تو اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ماڈل جو سامنے آ رہا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم بھی ساتھ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور ایک لانگ ٹرم کی طرف دیکھا جائے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کوئی پولیٹیکل اکانومی چینج ہو رہی ہے، یا یہ اس پولیٹیکل اکانومی سے توقع کر سکتے ہیں ہم کہ ملک کی ترقی ہو؟ دیکھیے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. میری جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں کی جو پاور ایلیٹس ہیں جس میں کبھی شامل ہیں، صرف وہی نہیں ہے جن کو ہم سب سے زیادہ طاقتور کہتے ہیں،
میرے ابھی بھی اس بات پہ اصرار کروں گا، وہ اکبر نے انٹلیکٹ میری مراد یہ نہیں تھی کہ وہ انٹلیکچوئلز ہیں، بات یہ کہ آپ اس کو چلو ایکسپرٹیز ڈیفٹ کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ، ٹھیک، لیکن وہ ہے کم از کم میری رائے میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا، جس طرح آپ نے بات کی جنرل پاک کی، یا دیکھیے تائیوان میں 1948 سے 1984 تک مارشل لاء رہا تھا. بالکل. جنرل پاک نے جو ہے وہ لگایا 61 میں، 1979 تک رہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے. لیکن ان کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر بھی تعلیم پہ بہت توجہ دی تھی. اس زمانے میں لینڈ ریفارمز بھی ہوئیں. آج جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے یہ کوریا میں کوئی پتہ نہیں 40 سال پہلے تھا، وہ پہنچ چکے تھے 50 سال پہلے. 50 سال پہلے. بالکل. تو یہ ہم کیوں نہیں کر پائے؟ اور وہی بات ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ میں تو پوچھتا ہوں لوگوں سے، مجھے ایک جواب یہ ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے سب نے اپنی جو دولت ہے وہ باہر رکھی ہے، تو ان کے پاس ایک ہیج ہے، انشورنس ہے، سیف ہیونس ہیں، تو ان کو اس لیے پرواہ نہیں ہے لانگ ٹرم کی. ایک آنسر ہی مجھے ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ سمجھنا جو کرٹیکل جو ہے بات بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک میں جو خاص طور پہ جو بزنس ایلیٹس ہیں یا آپ کی لینڈ اوننگ ایلیٹس ہیں، وہ اتنی کمپیٹیٹو نہیں ہے کہ وہ باہر کے ممالک میں سروائیو کر سکیں یا کمپیٹ کر سکیں. ان کو یہ زیادہ اس بات سے، اس لیے کہ پھر بھی ہمارے یہاں سے لوگ جو ہیں، جو خاص طور پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، پڑھ لکھ کے باہر جا سکتے ہیں. وہ جو اپنا بزنس سیمنٹ کا، یہ فرٹیلائزر کا بڑے پروفٹس پہ کرتے ہیں، وہ باہر نہیں کر سکتے، کمپیٹ نہیں کر سکتے. وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ پیراڈاکس معلوم ہوتا ہے، ان کو زیادہ فکر ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے. یہ ایک میرے لیے ایک معمہ ہے، میں نہیں سمجھ پایا. دوسری بات جو آپ جو پوچھ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ دیکھیے الگ الگ تھی پالیسیز. مثال کے طور پہ ہر جگہ ایک تو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ری انوینٹ دا ویل کریں. ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا یونیک ملک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. انڈونیزیا میں فار ایگزامپل سول وار بھی ہوئی 60s میں، 1998 میں کمپلیٹ فائنینشیل کولیپس ہوا، ٹھیک ہے نا. کوریا میں جو ہے فائنینشیل کولیپس بھی ہوا تھا 97 میں. اسی طرح اور دوسرے ممالک کو شدید مختلات کا سامنا پڑا. ویتنام تو بالکل تقریباً تباہ ہو گیا تھا. لیکن ویتنام میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس نے پھر بھی آگے بڑھایا بات کو اور ایک ڈرامیٹیکلی ٹرانسفارمیشن لے آئے وہ. لیکن ہمارے یہاں یہ سب کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان ممالک کو ہم سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں کوئی سول وار تو نہیں ہے بڑے پیمانے پہ، یا کوئی بہت بڑی ایسی جنگیں تو نہیں ہوئی کہ پورا ملک تباہ ہو گیا تھا، ایسا نہیں ہوا ہے. تو اس کے باوجود میرے خیال سے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دو چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ تھوڑے، ہم سے مراد وہ لوگ جو حکومت کرتے ہیں، لیزی ہو گئے. ایک وجہ تو یہ کہ اتنی بڑی تباہی نہیں آئی. وہی سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ نہیں تو چین، چین نہیں تو سعودی عرب، گزارا چلتا رہے گا. دوسرا بڑا فیکٹر یہ رہا ہے کہ ہماری جو بیرونی ملک جو ہیں، جس کو ہم پاکستانی ڈائسپورا کہتے ہیں، اس سال تقریباً کوئی $40 بلین کے قریب جو ہے ان کی ریمیٹنسز پہنچ جائیں گی، جو آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. تو ممکن ہے یہ وجہ جو آپ نے کہا کہ سوشل ڈسکنٹینٹ کیوں نہیں ہے، ممکن ہے اس لیے زیادہ ہے کہ جب میں نے انالائز کیا تھا کہ جو باہر سے پیسہ لوگ بھیجتے ہیں، پاکستان از ون آف دا ہائیسٹ ان ٹرمز آف ریمیٹنسز ٹو GDP ان دا ورلڈ. جی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں سوشل اپیل جو ہے وہ ایسی کیوں نہیں آئی. تو ایک تو بیرونی امداد، دوسری ریمیٹنسز. اگر یہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں دنیا کی معیشت میں اور دنیا کے حالات میں، اس میں وہ جو سلسلہ تھا جو آپ پہلے کرتے تھے کہ پلینگ ون اگینسٹ دا ادر، ٹرمپ صاحب کتنا بھی سویٹ ٹاک کر لیں، لیٹ می ٹیل دس، انہوں نے پائی یہ آپ کو ایک نہیں دینی ہے. وہ بہت چالاک آدمی ہے، بزنس مین ہے. تو امریکہ سے آپ کو ایڈ تو نہیں آنی، یہ تو بڑی بڑی کلیئر بات ہے. ہاں بہت ساری باتیں اور کہی جاتی ہیں، لیکن میرا تھوڑا بہت تعلق رہا ہے انویسٹمنٹ کی ورلڈ سے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی بہت بڑا انویسٹمنٹ جو ہے آنے کی امید رکھتی ہے. باٹم لائن یہی ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی جو ترقی ہے، اور میں ریفارم کا ورڈ جان بوجھ کے استعمال نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ ورڈ جو بڑا نہ صرف اس کو سمجھا نہیں جاتا بلکہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے.
آپ ملک کی ترقی کو سمجھ لیں. ملک کی ترقی آپ کے ایک تو انفراسٹرکچر سے ہے, دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدلیے. یہ مت سمجھیے کہ جیسے ماضی میں کام چلتا رہا ہے ویسے کام چل سکے گا. اس لیے کہ اگر آپ نے تعلیم پہ, اور خاص طور پہ جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جہاں 37 یا 40% جو ہے, جہاں آپ کی جو پوری ورک فورس ہے وہاں کام کرتی ہے, اس پہ توجہ نہیں دی تو دو چیزیں ہیں, ایک پانی کا مسئلہ اور دوسرا انرجی کا. یہ بہت خطرناک ٹرینڈز ہیں, اس پہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے ہم ان باتوں کی پرائرٹائز نہیں کر پائے ہیں. اور آپ نے بات کی کہ SIFC وغیرہ کی, لیکن فی الحال اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی, وہ ڈاؤن ورڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ صاحب نے کہا کہ دیکھیے بات تو ہو رہی ہے لوکل جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو ایک بات ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے. ایک پارٹی کا کسی کمپنی کو خرید کرنا, لوکل پارٹی کا A سے B ٹرانسفر ہونا جو ہے یہ انویسٹمنٹ نہیں کہلاتا ہے, یہ اونرشپ چینج ہو جاتی ہے. تو انویسٹمنٹ تو نہیں ہوا ہے. ہاں یقیناً آپ اس کو جو ہے فائنینس کی لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوکل M&A ہوا ہے. تو ٹرینڈز کے متعلق لیٹس بی کلیئر کہ جو انفلیشن جو کمی آئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں کمی آئی ہے, دس از مور ڈیو ٹو گلوبل فیکٹرز اینڈ دا IMF پروگرام. ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس کا اس میں تھوڑا سا کم ہاتھ ہے, اور جن چیزوں میں ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. اور انویسٹمنٹ بھی, انویسٹمنٹ کیوں آئے گا؟ انویسٹمنٹ کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے جا کے فلانے صدر کو بلا لیں, فلانے پرائم منسٹر کو بلا لیں. انویسٹمنٹ ایسے نہیں آتا ہے. انویسٹمنٹ کا تعلق تین چیزوں سے ہے. ایک چیز کچھ لوگوں سے سوال بھی لینے, تو آپ اگر ریپ اپ کر لیں. ایک جی مکمل کر لیں, تو کچھ سوال بھی لیں. دیکھیے انویسٹمنٹ کا تعلق تین چیزوں سے. ایک تو ہے سیکیورٹی, کیا انویسٹرز فیل سیکیور, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. دوسری بات جو ہے پروفیٹیبلٹی. جس ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے مہنگی بجلی ہے, جس میں آپ کا جو ڈیجیٹل ایکسیس جو ہے بہت مہنگا ہے, جہاں تعلیم جو ہے وہ بہت کم ہے, اس میں آپ پھر پروفیٹیبلٹی کیسے ہوگی میرے سمجھ نہیں آتا. تیسری بات جو ہے جو بہت اہم ہے, اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ہیومن ریسورس کے, ہیومن کیپٹل کی کیا حالت ہے. اور ابھی اکبر نے آپ کو اعداد شمار دیے ہیں, اٹ از ون آف دا پورسٹ ان دا ورلڈ. ایک چھوٹی سی مثال ہے, بینکنگ کے لوگ بات کرتے ہیں, اونلی 15% آف دا اکاؤنٹس ان پاکستان ہیو ڈیجیٹل ایکسیس. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ بہت سارے ممالک میں اٹ از کراس 70-80%. میں ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, میں ایمرجنگ مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں. جی تھینک یو. سو بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. جو یہ انویسٹمنٹ کی بات ہے, باہر سے بھی انویسٹمنٹ مشکل ہے, اور جو ملک کے اندر سرمایہ کار ہیں وہ بھی کچھ ذرا تشنا ہیں. تو وہ مجاز نے کہا تھا کہ ادھر مشکوک ہے میری صداقت, ادھر بھی بدگمانی کم نہیں ہے. تو اس پہ کوئی اگر سوالات ہیں آپ کے ہمارے ایکسپرٹس کے لیے, جی پلیز ذرا سا, اور سوال بس بہت سوال تک رکھیے تاکہ اوروں کو بھی موقع مل جائے. I am Dr. Ali Imran, Professor Public Health. First of all, mutual right exists between listeners and the speakers. So learn that. This is my suggestion, because I am a professor, I teach. If you don't allow a student in the class, they will not listen to you. So these people are far better at times than you lecturing people. So adopt it. QA is the key of successful sessions. Now my question is this Pakistan is for 10 or 5% elite and educated? I mean, I am a doctor, I lived in London and New York, I was physician there, and now I'm back here. کیا یہ پاکستان صرف 5-10% کا ہے, باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں؟ لندن میں غریب بھی ایسے رہتا ہے کہ پاکستان کا امیر ایسے نہیں رہتا. نیو یارک میں سب کو کھانا ملتا ہے, پانی ملتا ہے. تو یہ کیا پاکستان, میں بھی مشنری اسکول کا ہوں, بیوروکریٹ کا بیٹا ہوں, میرے بھائی بیوروکریٹ, کس کے لیے بنائے ہم نے پاکستان؟ دھوکے بازی کے لیے؟ صحیح سوال جناب. 3-4 ہم سوال لے لیں تو پھر بھائی. جناب جی دیکھیے, ہم سب بات کرتے ہیں یوتھ کی انمپلائمنٹ کی اور ویمن انمپلائمنٹ کی. میرا نام فہیم ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مسلسل آن سلاٹ دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا بوکھلائی پھر رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ تمام مسائل جس پہ اکبر نے, یوسف نے, آپ لوگوں نے بات کی, اگر اس کے یہ اگر ملٹیپلائی ہو گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, تو یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ پھر کہاں جا کے ٹھہرے گی؟
پہلے ریئل انٹیلیجنس آ جائے, آرٹیفیشل آتی رہے گی. یہ بتائیں کہ یہ پاکستان عام آدمی کے پاکستان سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہ آج کل زیادہ فائنانس منسٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کاروبار نہیں کرتی. اس نام پر کتنا کاروبار ہو رہا ہے؟ ایک اور لے لیں. تو سر یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو ابھی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے کہ 600 بلین کے قرضے اپنے اوپر لے کے 10 بلین میں بیچ دیا, تو مطلب دنیا کی سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن کو کلو کے حساب سے بیچا ہے. تو آئندہ جتنی بھی پرائیویٹائزیشن ہوگی وہ سب بھی یہی سہولیات مانگیں گے. تو کیا یہ مطلب یہ تو اکانومی بہتر, کیا ہم اکانومی کی بدگمانی کرتے رہیں کہ کیا کریں؟ جی ٹھیک ہے, ایک آخری لے لیں گے اینڈ دین وی کین بیلا گو ٹو ون مور راؤنڈ. تھینک یو. جی بیلا. شکریہ بہت بہت. بیلا جبیل, ادارہ تعلیم و آگاہی. تو جی ڈی پی مسلسل نیچے جا رہا ہے. تعلیم کے لیے بھی جو جی ڈی پی مختص ہوتا ہے وہ بھی نیچے چلا جا رہا ہے. انٹلیکچول ڈیفیسٹ کی ہماری بات ہوئی. تو اس سب میں بہت واضح بات ہے کہ پورے پاکستان میں تو کسی گاؤں میں نہیں گئی ہوں, شہر کی بات الگ کریں, جہاں پہ تعلیم کی ڈیمانڈ نہ ہو اور بے شمار ڈیمانڈ ہو. تو کویشچن یہ ہے کہ اب اتنی پولرائزیشن ہے, اگر یہ صرف ایلیٹ کیپچر ہے اور اگر یہ پولیٹیکل اکانومی کا ہم اس پہ دیتے ہیں, کیونکہ اب حال ہی میں یہی ہوا ہے کہ ہر دفعہ کسی سے کہو, بیوروکریٹ سے یا پولیٹیشین سے, تو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہی نہیں اجازت دے گا کہ کوئی بھی جی ڈی پی میں ہم اضافہ کریں تعلیم کے لیے یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اب بتائیے, اگر یہ دس از ناٹ اے وے آف انسلیومنٹ, مطلب اس سے زیادہ محتاجی کا کیا عالم ہوگا. اور اگر آپ لوگ دونوں بیٹھے ہیں یہاں پہ اور بہت میرے خیال میں انٹلیکچوئل بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی اپنے حساب سے ہیں, مجھے بتائیے کہ پھر ہمیں سرا کہاں سے ملے گا. یہ لوگوں کی بات میں کر رہی ہوں کہ عام لوگ جو چاہتے ہیں کہ کیا ان کو ملے. تو ابھی تو ہم ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, کسی نے ہمیں سی ایس آر دے دیا, کسی نے ہمیں کچھ دے دیا, مگر وی آر نو ویئر ان دا پکچر. ہم کہیں بھی ایکوٹی کیسے آئے گی اگر لوگوں سے ہی ایکوٹی آپ نے جنریٹ کرنی ہے. اگر ہم ایسے ہی چیلنج کریں کہ کوئی آؤٹ کمز بیسڈ فنڈز ہم کریٹ کر لیں, لوگوں سے لے لیں, ہاؤ ول وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. کوئی اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس سوچ ہے یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ سخت ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے, جی مگر وی آر ناٹ ریئلی فائنڈنگ دیٹ اسپیس. جی اور وہ اسپیس ابھی تو ہم چوکڈ بیٹھے ہیں. جی یہ آئی ایم ایف, میرے خیال ہے آئی ایم ایف ہرگز قصوروار نہیں ہے. ہم پہ جو شرائط لگاتی ہے, نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے کہ پاکستان میں تباہی ہوئی ہے, یہ پاکستان کی ایلیٹ ہے, پاکستان کی حکومتیں ہیں, جو عسکری حکومتیں ہیں اور جو غیر عسکری کہوں سویلین کہنا شاید صحیح نہیں ہے, وہ ہیں. قصور ہمارا بھی ہے, آپ کا, میرا, سب کا, یا ایلیٹ ہم ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں اسکولوں کے لیے, اس لیے, جبکہ پیسہ لوگوں کے پاس بے انتہا ہے. کراچی میں, سارے شہروں میں, اور بلکہ شہروں کے علاوہ بھی. اب ایک ورلڈ بینک کی بہت اچھی ایک اسٹڈی ہے جو سب کو پڑھنی چاہیے, آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی. وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان از 88% اربن, 88% اربن ہے. اور یہ جو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ 30% شہروں میں رہتے ہیں اور 70% گاؤں میں رہتے ہیں, وہ پورا نظام بدل گیا, اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. تو میرے خیال ہے یہاں پہ جب تک آپ, ہماری حکومتیں جو ہیں ان لوگوں سے پیسہ نہیں لیں گی جو پھر اس پہ شاید جا کے وہ خرچ کریں, تو یہ مسائل رہیں گے. اور سی ایس آر کیوں ہو, بینک آف پنجاب کیوں سپورٹ کرے, فلاں بینک کیوں کرے, یا فلاں فیکٹری جو ہے یا جو انڈسٹری وہ کیوں کرے, یہ حکومت کا کام ہے. جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں جو ٹیکس لے, اور ان لوگوں سے ٹیکس لے جو نہیں دیتے, ان لوگوں سے نہ دیں جو پہلے سے ہی لے رہے. میرے خیال ہے ایک ہی وجہ پھر تعلیم اور دوسری چیزوں پہ ہو سکتا ہے. جو فہیم نے بات کی تھی بالکل صحیح ہے فہیم, یہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا, ہم تو انٹیلیجنس میں بھی پیچھے رہ گئے.
ٹھیک ہے. آرٹیفیشل واقعی بعد میں آئے گی. جو انہوں نے بات کی انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ وہ ہے, اور جو اعداد و شمار ہے, ہم جو کوریا میں جو سیکنڈری ایجوکیشن تھی 1973 میں, ہم آج وہاں پہنچے. جو ان کے پاس ٹرشری جو ہے کہ ہائر ایجوکیشن تھی, ہم وہ جو ان کے پاس 1977 میں تھی, آج ہم وہاں پہنچے. آپ دیکھیں 50 سال پیچھے ہیں, اور یہ جو برابر کی دوڑ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کوریا کہاں ہے اور اگلے 3 سال میں کہاں ہوگا, اور ہم اور بھی پیچھے ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں اتنے سارے مسائل ہیں. لیکن میں ایک بات کروں گا پھر میں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, میں یہ کہوں گا کہ یہ سمجھنا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یہ بھی غلط فہمی ہے. یہ جو ہے نا کہ ہم اس آسرے پہ ہوتے ہیں, اس امید پہ ہوتے ہیں. سعودی عرب, چین, امریکہ اور IMF, یہ ہمارے پاس 4 بڑے بڑے ہمارے جیبوں میں چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار UAE فلاں پیسے دے دو, لیکن یہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. جب ہم یہ سمجھنے لگیں گے کہ شاید چیزیں بہتر نہ ہوں, شاید ہمیں پھر احساس ہوگا کہ کچھ کرنا چاہیے. اب ہم سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی آ جائے گا, ہماری مدد کر دے گا. کل UAE کے صدر آئے تھے, پرسوں کوئی اور آ جائیں گے, آج ٹرمپ ہیں, 3 سال اور ہیں, کچھ بہتر ہو جائے گا. فیلڈ مارشل جا کے ان سے مل لیں گے, بہت اچھا ہو جائے گا. جب تک ہم اس آسرے پہ رہیں گے نا, کچھ بھی نہیں ہو. جی بالکل, جو کہ بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. میں صرف ایک بات کروں گا کہ ہمیں بہت زیادہ بات ہوتی ہے چارٹر آف اکانومی کی. یہ بہت ہی بیکار بات ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے چارٹر سے کیا بات بنے گی, صاف بات ہے. تو آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. بات دراصل یہ ہے کہ میڈیا اس میں خاص طور پہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. وہ کس طرح سے کہ آپ ایک نیشنل کانورسیشن کو انکریج کریں, پروموٹ کریں. بدقسمتی سے کہ ہمارے یہاں جو بن گیا ہے کہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں, اور ٹی وی پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک روز شام سے لے کے رات تک ایک تماشا ہوتا ہے. میں تو نہیں دیکھتا. آپ بہتر کیجئے کہ آپ بلائیے لوگوں کو, جیسے اکبر ہیں ان کو بلائیے, پوچھیے ان سے, سوالات کیجئے. اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ لوگ ہیں پاکستان میں, برائٹ مائنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ نہ ان کو بلاتے ہیں, نہ ان سے پوچھتے ہیں, اور پھر ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ تبدیل ہو جائے گا. ایسا تو ہونے سے رہا. جناب اب جو آرٹس کاؤنسل کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ اس کو پروگرام کو ہم ختم کریں. تو اکبر اور یوسف صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ جو بھی سوال ہیں ان کو کر سکتے ہیں. اب ایک آدھ باتیں جو مجھے ان کی گفتگو سے سمجھ میں آئیں وہ یہ کہ جو اب تک کا جو نظام جس طرح سے چلتا رہا ہے اس کے پاس وہ آئیڈیاز شاید نہیں ہیں, اور اس کا اظہار انہوں نے بھی کیا. تو اگر ہم یہ آسرا چھوڑ دیں کہ جی وہ سعودی شہزادہ کچھ کر دے گا یا امریکن صدر کچھ کر دے گا, تو ہمیں ہی سوچنا ہے کہ کیا سلوشنز ہیں. میرے خیال سے تو بے چینی بہت زیادہ ہے اکبر, ملک میں بے چینی بے پناہ ہے. آپ جو سوال سنیں ان میں آپ کو نظر آ رہی ہے کتنی بے چینی ہے, لیکن وہ شاید فوکس کر کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پا رہی ہے. اس کے وجوہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو سوچنا ہمیں ہی ہے, اور مسائل کا حل ہمیں ہی نکالنا ہے, اور ایک تابناک مستقبل ہمیں ہی بلڈ کرنا ہے. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.